حدیث کی کتابوں میں ایک روایت جس کو امام حاکم نے نقل کر کے صحیح کہا اور علامہ امام ذہبی اس کی تعریف اور توثیق کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک دوسری حدیث میں بھی یہ مضمون ہے۔ اس حدیث میں جو میں ذکر کر رہا ہوں اس میں یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے کہا، یا رب علمنی، اللہم یا رب علمنی شیئا اذکرک بہ واذکرک بہ، کہ پروردگار مجھے ایک ایسا کلمہ، ایسی دعا یا ذکر سکھا جس کے ذریعے سے میں تجھے یاد کروں، تیرا ذکر کروں، تجھ سے دعا مانگوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے کہا گیا کہ موسیٰ علیہ السلام، موسیٰ تم لا الہ الا اللہ کہو۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواباً کہا کہ اے اللہ کل عبادت کا یقول، کہ یہ کلمہ لا الہ الا اللہ تو تیرے سارے بندے کہتے ہیں۔ گویا سیدنا موسیٰ علیہ السلام کوئی اسپیشل دعا اور خصوصی ذکر چاہتے جو اس سے بھی ہٹ کر اور بڑھ کر، تو اللہ رب العالمین کی طرف سے اس حدیث کے مطابق جواب دیا گیا کہ اے موسیٰ، اگر لا الہ الا اللہ کو ترازو کے ایک پڑے میں رکھا جائے، ایک پڑے میں، اور ساتوں آسمان کے اندر موجود میرے علاوہ تمام چیزیں اور زمین میں موجود تمام چیزیں دوسرے پڑے میں رکھی جائے تو لا الہ الا اللہ کا پڑھنا بھاری ہوگا۔ اس لیے لا الہ الا اللہ اور الحمدللہ کو افضل الذکر افضل الدعا بھی کہا گیا۔ اتنا وزندار کلمہ، اس کلمے کا اتنا وزن کیوں ہے؟ غور کیا آپ نے؟ ہم روزانہ پڑھتے ہیں، فضائل اعمال میں سنتے ہیں، اور اللہ رب العالمین ہمیں توفیق دے کہ ہم عمل بھی کریں کہ اگر کوئی شخص لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، یہ کلمہ جو ایک حدیث میں ہے کہ سب سے بہتر ذکر، سب سے اچھی دعا وہ ہے جو انبیاء کرام نے کی، اور یہ کلمہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور یہ جو حدیث میں بیان کر رہا ہوں صحیح مسلم وغیرہ میں ہے کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص دن میں 100 مرتبہ 24 گھنٹے کے دوران میں 100 مرتبہ اس کلمے کو پڑھے گا، اسے 10 غلام آزاد کرنے کا اجر و ثواب ملے گا۔ بعض روایتوں میں ہے کہ بنو اسماعیل کے 10 غلام، یہ 100 مرتبہ پڑھنے پر 10 غلام، 10 مرتبہ پڑھنے پر 1 غلام، دوسری روایت ہے 10 غلاموں کو آزاد کرنے کا 100 نیکیاں ملے گی، 100 گناہ معاف ہوں گے۔ اور اس دن، جس دن 100 مرتبہ جو شخص یہ پڑھے گا، اس دن شیطان اس کے جسم کے اندر داخل نہیں ہو پائے گا، اور اللہ رب العالمین کے نزدیک وہ بندہ اس سے بڑھ کر کوئی محبوب بندہ نہیں ہوگا سوائے اس کے جو اس سے زیادہ مرتبہ یہ کلمات کہے۔ یہ ہم نے فضیلت پڑھی، کتنی عظیم الشان فضیلت ہے۔ ایک مسلمان اور مومن بندے کو شیاطین الانس والجن کے شرور سے بچنے کا ایسا کلمہ دے دیا کہ اس دن شیطان داخل ہی نہیں ہو پائے گا۔ جادو ٹونا آصف سے بچنے کا یہ عمل کیجئے، اللہ کے رسول کے فرمان پر عقیدہ اور یقین رکھتے ہوئے انشاءاللہ محفوظ رہیں گے۔ میں یہاں آپ کو ان کلمات اور اس سے متعلق اور بھی بہت سارے اس طرح کے کلمات ہیں، صبح شام کی دعائیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، حضرت یونس علیہ السلام کے یہ کلمات مچھلی کے پیٹ میں مصیبت میں گرفتار ہونے کے بعد کہنے پر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر یہ مسبحین میں سے نہ ہوتے تو قیامت تک اسی جگہ رہتے، نکل نہ پاتے اس مصیبت سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کلمات ایسے ہیں کہ اگر کوئی بندہ پریشانی مصیبت میں دعا کرے ان کلمات کے ذریعے تو اللہ رد نہیں کرے گا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ فضائل ہم پڑھتے ہیں، سنتے ہیں۔ میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہاں لا الہ الا اللہ کے کلمے کی اتنی فضیلت، اہمیت، اتنا بڑا اجر و ثواب، اتنا وزن بتایا گیا، کیوں؟ کیا ہم نے غور کیا؟ یہ ایک پہلو۔ دوسرا پہلو، آپ قرآن و حدیث کا مطالعہ کیجیے تو آپ کو یہ ملے گا کہ جتنے پیغمبر اور انبیاء کرام علیہ السلام دنیا میں آئے، سب کی دعوت کا آغاز، ابتدا، شروعات، دعوت کا نچوڑ لا الہ الا اللہ اور اسی کلمے سے ہوا۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا، قرآن کہتا ہے وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیجا
قوم اور امت کی طرف رسول بھیجے گئے، سب کی دعوت کیا تھی؟ ان اعبدوا اللہ، صرف اللہ کی عبادت کرو۔ وما ارسلنا من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا ہوا، یہ دوسری آیت ہے کہ ہم نے کوئی بھی رسول بھیجا تو اس کی طرف یہ وحی حکم یہ پیش کیا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ ہر رسول کی پہلی تعلیم، ابتدا اور آغاز یہی۔ بچہ جب بولنے لگے تو کان میں آپ لا الہ الا اللہ کہیں، بچے کو پہلی تعلیم لا الہ الا اللہ کی دے دیں۔ آپ دنیا سے جا رہے ہیں تو من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہوگا وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا ابو طالب کو آخری وقت میں کہا یا عمّی قل لا الہ الا اللہ کلمۃ احاج لک بہا عند اللہ، کہ اے چچا جان آپ لا الہ الا اللہ کا کلمہ کہہ لیجیے، ایسا کلمہ کہ میں اللہ کے سامنے آپ کے لیے حجت پیش کروں۔ ابو جہل اور اس کے ساتھی کافروں کے سردار نے کہا ہر وہ ملت عبد المطلب، کیا آپ عبد المطلب کے دین سے پھر جائیں گے؟ ابو جہل یہ سمجھتا تھا کہ لا الہ الا اللہ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ باپ دادا یا کسی دوسرے دین کو نہیں ماننا، صرف اللہ کی بات کو ماننا۔ لا الہ الا اللہ کا پہلا اثر دنیا میں یہاں ثابت ہو رہا ہے اتنا کی طرف زندگی۔ آخر میں وہ لا الہ الا اللہ کہے بغیر دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ میں آپ کے لیے مغفرت کی دعا کروں گا جب تک منع نہ کیا جائے، بخاری مسلم کی حدیث ہے۔ قرآن کی آیت آ گئی ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین، نبی کے لیے اور مومنوں کے لیے جائز نہیں ہے کہ مشرکین کے لیے مغفرت کی دعا کریں۔ شرک کرنے والے کے لیے اگر وہ شرک پر مر گیا تو مغفرت کی دعا نہیں کر سکتا۔ وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَىٰ، یہ قرآن کا فرمان ہے، میں کوئی مولوی نہیں بیان کر رہا ہے، رب العالمین فرما رہا ہے۔ یہ بات چاہے وہ قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، من بعد ما تبین لهم انهم اصحاب الجحیم، یہ واضح ہو جانے کے بعد کہ وہ جہنم والے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے قرآن میں کہا اللہ تعالیٰ نے کہ اگر آپ کی طرف بھی ہم نے وحی کیا آپ کے پہلے کے لوگوں کی طرف بھی کہ اگر آپ نے شرک کیا یعنی لا الہ الا اللہ کی مخالفت، شرک توحید کی ضد ہے، لا الہ الا اللہ کلمہ توحید ہے، تو شرک کر رہا ہے وہ لا الہ الا اللہ کے خلاف جا رہا ہے۔ تو اگر آپ نے بھی شرک کیا تو آپ کے سارے عمل برباد۔ اللہ اکبر، رونگٹے کھڑے کر دینے والی بات ہے۔ پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شرک کرنے کی ناممکن بات ہو ہی نہیں سکتا، لیکن اس کی مذمت، شرک کی مذمت، تباہت، اس کا نقصان بتانے کے لیے اللہ نے کہا کہ آپ بھی ایسا کریں گے تو سارے عمل برباد ہو جائیں گے۔ یہ قرآن کا فرمان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ اس پر معاف نہیں کرے گا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے، اس کے علاوہ جس گناہ کو چاہے معاف کرے گا۔ اگر شرک پر آدمی مر گیا ومن یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا اللہ نے اس پر جنت کو حرام کر دیا۔ مشرک یا شرک اکبر پر مرنے والا انسان جنت میں جائے گا ہی نہیں، جہنم سے نکلے گا ہی نہیں، یہ قرآن کا اعلان ہے۔ حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ وما للظالمین من انصار، اور ایسے ظالم مشرکین کے لیے کوئی مددگار نہیں۔ ہم نے سوچا کہ اتنی شدید اور سنگین وعید شرک کے بارے میں اور اس کے مقابل توحید کے بارے میں اتنی زبردست فضیلتیں، اہمیتیں، ہر نبی اسی کی دعوت دے رہا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تک لا الہ الا اللہ کی دعوت دی، قوم نے قبول نہیں کیا، چند لوگوں نے ایمان لایا، تو آپ کی دعوت اس سے آگے نہیں بڑھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب تک مکہ میں رہے قوم نے بنیادی عقیدہ قبول نہیں کیا، تھوڑے لوگوں نے، تو آپ کی زیادہ تر تعلیمات پوری کی پوری توحید اور رسالت و آخرت عقیدے پر ہوتی تھی۔ آگے کے احکامات مدینہ میں آئے جہاں اسلامی معاشرہ تشکیل پایا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی پوری اپنی قوم میں دعوت توحید سے متعلق ہے۔ ہر سال عید الاضحیٰ اور حج کے موقع پر ہم آپ کی حیات طیبہ کو پڑھتے ہیں۔ یہ فضیلت کیوں ہے؟ کیوں انبیاء کرام نے توحید کی دعوت کو بنیاد بنایا؟ ہمیں بھی دعوت وہی دینی چاہیے، نبی کا طریقہ، انبیاء کا طریقہ اختیار کرنا چاہیے۔ یہ ہے، غور کریں تو اس سے لا الہ الا اللہ کے جو ثمرات، نتائج، اثرات اور زندگی پر اثرات ہیں اس موضوع پر بھی روشنی ملے گی۔ اس کیوں کے جواب ہے وہ اس لیے جواب ان چیزوں کا یہ ہے جو میں نے سوالات اٹھائے کہ اتنی فضیلت کیوں ہے، یہ انبیاء کی بنیاد کیوں ہے؟ یہ اس لیے کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کی توحید کو ماننا اور اپنے آپ کو شرک سے بچانا اس دنیا کے امتحان کا سب سے بنیادی سوال ہے۔ دوسرے لفظوں میں یہ کہیں کہ ہمارے رات
اللہ رب العالمین نے یہی بیان کیا ہے وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. بہت سارے معاملات ہیں دنیا کے اندر. بنیاد یہ ہے کہ انسان اور جن کو اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ میں نے جن و انس کو محض اس لیے پیدا کیا کہ وہ صرف میری عبادت کرے. میری عبادت کرے مطلب صرف نماز ہو گیا عبادت ہے نہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آیت کی تفسیر کی یعنی اللہ رب العالمین کی بندگی اس طرح ہم اختیار کریں کہ جو اللہ نے کہا مان لے, جس سے منع کرتے رک جائے. یہ ہے اللہ کی بندگی. اب پیشاب پاخانہ بھی کرنا ہے, کھانا بھی ہے, میاں بیوی کے حقوق ہیں, شادی بیاہ ہے, حلال حرام کا معاملہ ہے, لین دین کا معاملہ ہے, جو بھی زندگی کے معاملات ہیں وہ اللہ کی شریعت اور حکم کے مطابق انجام دیا جائے توحید ہے. اس مقصد کے تحت پیدا کیا. بہت سارے تقاضے نظر آئیں گے کہ فلاں کام کے کرنے میں ہم کو فائدہ ہے لیکن شریعت نے حرام کیا. سودی لین دین میں بڑے منافع نظر آ رہے ہیں, شراب کے بزنس میں بہت پیسہ کما سکتے ہیں لیکن شریعت نے حرام کیا. اللہ کی توحید کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اس کو نہ مانیں, اللہ کی بات مانیں, اپنے لالچ اور رزق کے پیچھے نہ بھاگیں. تو اللہ نے پیدا کیا جنہیں اس کو اسی کے مقصد سے. جنت اور جہنم اسی کی بنیاد پر بنی ہے. بخاری شریف کی روایت ہے, مسلم اور بخاری دونوں میں. کل حدیث کا ذکر آیا تھا کل کے بیان میں کہ سب سے ہلکے عذاب والے جہنمی سے قیامت کے دن اللہ پوچھے گا کہ تو جو جہنم میں گر رہا ہے, عذاب جھیل رہا ہے, کیا تو یہ پسند کرتا ہے کہ اگر تجھ کو دنیا پوری کی پوری مل جائے. آپ سوچئے ہم اور آپ دنیا کما پائیں گے اتنی, ایک شہر کا ایک محلہ ہم زندگی کھپا دے کما پائیں گے؟ اللہ تعالیٰ پوچھے گا اس جہنمی سے کہ اگر تجھے پوری دنیا مل جائے تو کیا تو یہ کیا تو یہ پسند کرے گا کہ اس عذاب کا بدلہ چکا کر اس کا فدیہ دے کر اپنے آپ کو بچا لے؟ تو کہے گا ہاں. پوری دنیا مل جائے کتنا بھیانک عذاب ہوگا. دنیا کے جہنم کی آگ دنیا کی آگ سے 69 گنا زیادہ شدید ہے, ڈامر سے زیادہ کالی ہے. موت کو انسان پکارے گا, موت نہیں آئے گی, ہر روز تکلیف بڑھتی جائے گی, بھاگنے کی کوئی جگہ نہیں. بندہ کہے گا کہ ہاں پوری دنیا مل جائے دے دوں گا, اس سے بچ جاؤ, بچنا چاہوں. اللہ تعالیٰ کہے گا کہ میں نے تجھ سے جو مطالبہ دنیا کی زندگی میں کیا تھا اس سے بہت ہلکی چیز کا کیا تھا. جبکہ تو آدم کی پیٹھ میں تھا, تجھ سے میں نے یہ جو پیمان لیا تھا کہ میرے ساتھ شرک نہیں کرنا, توحید پر رہنا, لیکن تو نے مانا ہی نہیں, میرے ساتھ شرک کیا, لہذا جہنم سے نہیں ڈر سکتا. اس پوری بات کو سامنے رکھیے کہ جنت اور جہنم بھی توحید اور کے ماننے اور نہ ماننے والوں کے لیے بنیادی طور سے. مخلوق کو اسی لیے پیدا کیا گیا. ہم جو عام الفاظ میں کہتے ہیں, ایک بچہ بھی کہتا ہے مسلمانوں کا کہ دنیا دار امتحان ہے, امتحان کا ہے. اس امتحان کا بنیادی سوال توحید اور شرک ہے. کیوں؟ اس لیے کہ انسان کے اندر ایک مسلمان اور مومن بندے کی حیثیت سے جو خوبیاں آتی ہیں, انسانی کمالات آتے ہیں, اچھائیاں پیدا ہوتی ہے, شخصیت کی تعمیر ہوتی ہے, ان سب کی جڑ اور بنیاد توحید ہے. کلمہ طیبہ, شجرہ طیبہ کی طرح یہ جڑ اور بنیاد اگر ہمارے دل و دماغ میں پیوست ہے, راسخ ہے, مضبوط ہے, تو ہم اچھے انسان بنیں گے, مکمل آدمی بنیں گے. جس انسان کی توحید جتنی اعلیٰ وہ اتنا اچھا انسان, دوسروں کو فائدہ پہنچانے والا. انبیاء کرام علیہ السلام کی توحید سب سے اونچی اعلیٰ تھی. آپ دیکھیے کہ انبیاء کرام علیہ السلام کا کردار, ان کی شخصیت پوری انسانی کائنات میں سب سے اعلیٰ ہے. سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے فرمایا ان ابراہیم کان امہ قانتا للہ حنیفا. حنیفا کیا ہے؟ شاکرا لانعمہ ولم یکن من المشرکین. ابراہیم ایک امت تھے. امت کا کئی معنی کیا کہ وہ امام تھے, لوگوں کے پیشوا تھے, لوگوں کو خیر کی تعلیم دینے والے تھے. امت کا ایک معنی کیا گیا کہ وہ جامع الکمالات تھے. ان کے اندر اکیلے کے اندر بہت سارے خوبیاں اکٹھا تھی, ایک جماعت کے معنی تھی. خانقا للہ, مسلسل اللہ کی فرما برداری کرنے والے تھے, حنیف تھے, دوسری جو ہے چیزوں سے کٹ کر, غیر اللہ سے کٹ کر صرف اللہ سے جڑنے والے, یکسو تھے, اور اللہ کی نعمتوں کے شکر گزار تھے, اور مشرکین میں سے نہیں تھے. علماء نے اس آیت کی تفسیر جو لمبی چوڑی کی, اس کا حاصل یہ بیان کیا کہ حضرت ابراہیم کی ساری خوبیوں کی بنیاد یہ تھی کہ شرک سے بالکل پاک تھے, توحید میں انتہائی اعلیٰ تھے. جس کی توحید جتنی اعلیٰ ہوگی وہ اتنا زیادہ اللہ کے عذاب سے بچے گا.
الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن. ہم امن کی تلاش میں ہیں، امن چاہتے ہیں عذاب سے، دنیا کی پریشانیوں سے، آخرت کے عذاب سے. تو اللہ نے بتایا کہ جن لوگوں نے ایمان لایا، لا الہ الا اللہ کہا، ایمانیات کو اختیار کیا، ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، اور اپنے ایمان کے ساتھ ظلم کی ملاوٹ نہیں کی. تفسیر کا موقع نہیں ہے، اس لیے ایک جملے میں بخاری کی حدیث میں اللہ کے رسول نے کہا کہ یہاں ظلم سے مراد شرک ہے. یہ ایمان کے ساتھ شرک نہیں کیا، اولئک لہم الامن، ان کے لیے امن ہے، وہی عذاب سے بچے. اور یہی لوگ ہدایت یافتہ صحیح راستے پہ وہی ہے جو توحید پر ہیں. اب آپ غور کیجئے کہ توحید کی فضیلت کیوں ہے. انبیاء کرام علیہ السلام کی دعوت کا ارتکاز توحید پر کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے کہ توحید اس دنیا کے اندر تمام بھلائیوں کی جڑ بنیاد ہے. جتنی بھی نیکیاں ہیں، اچھائیاں ہیں، سب کے سب توحید کی ساتھ. جتنی برائیاں ہیں سب کے سب شرک اور کفر کی شاخیں. شعب الایمان پڑھیے، اہل علم نے بیان کیا. ایک آدمی اگر اپنے ماں باپ کی نافرمانی کر رہا ہے، ایک آدمی حرام کو جاننے کے بعد کہ یہ حرام ہے، سود خوری، زنا کاری، موبائل پر گندی تصویریں دیکھنا، برے کام کرنا، جھوٹ بولنا، غیبت کرنا، چغلی کرنا، یہ حرام ہے، اس کے باوجود کر رہا ہے، اس کا مطلب اس کی توحید میں کمی. توحید مضبوط ہوتی تو اللہ کا ڈر، اللہ کی توحید اسے ان گناہوں سے تنہائی میں روکتی. انسانی زندگی پر توحید کے اثرات پر جب ہم غور کرتے ہیں تو میں نے جیسا کہ اجمالی طور سے بیان کیا، اس کی فضیلت، اس کے فائدے، زندگی پر اس کے اثرات کا گھیرنا ایک گھنٹے میں اور جیسے کم علم آدمی کے لیے ناممکن بات. موٹی سے موٹی کتاب بھی لکھی جائے تو توحید کے فوائد نہیں بیان کیے جا سکتے. چند فوائد کو میں نے اجمالی طور سے بیان کیا. جتنی خوبیاں ہیں انفرادی زندگی میں، ہمارے گھر میں، انفرادی زندگی میں، ہماری شخصیت میں، ہماری جماعت اور مسلمانوں کے گروہ اور ملت و امت میں اجتماعی اور انفرادی طور سے جو بھی فائدہ ہم کو چاہیے، ہم کو قوت چاہیے، غلبہ چاہیے، دشمنوں سے تحفظ چاہیے، آفت و مصیبت سے، بیماریوں سے تحفظ چاہیے، سب کی بنیاد پر توحید. لا تجعل مع اللہ الہا آخر فتقعد مذموما مخذولا. قرآن نے کہا کہ اللہ کے ساتھ کسی اور معبود کو نہ پکارو، شرک نہ کرو، لا الہ الا اللہ توحید کی مخالفت نہ کرو، ورنہ کیا ہوگا نتیجے میں؟ مذموم و مخذول بن کر رہ جاؤ گے. مذموم جس کی مذمت کی جائے، اللہ کے یہاں قابل نفرت ہو جاؤ گے، ناپسندیدہ ہو جاؤ گے، بلیک لسٹڈ ہو جاؤ گے، اور مخذولہ، تمہاری مدد نہیں کی جائے گی. یہ حکومتیں، قوانین ہمارے خلاف بن رہے ہیں، دشمن ہمارے خلاف منصوبہ بندی کر کے حملے کر رہے ہیں. یہ کامیاب ان کا ڈر نہیں ہے. ایک بات یاد رکھیے، مسلمانوں کے لیے کوئی بڑی سے بڑی طاقت جو ہے خطرہ حقیقت میں خطرہ نہیں ہے. ہمارے لیے خطرہ ہے ہماری بدعقیدگی، ہمارے لیے خطرہ ہے ہمارے گناہ، ہمارے لیے خطرہ ہے اللہ کی ناراضگی. اگر ہم اللہ کے ہو جائیں، دیکھیے سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے توحید کا کلمہ کہا تھا، آگ میں ڈالا گیا تھا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اللہ میرے لیے کافی ہے، ہمارے لیے وہ بہترین کار تھا. خاک جلانے والی ایک ٹھنڈی کا بنا دیا اللہ نے سمجھانا طور پہ. فرعون پورے لاؤ لشکر کے ساتھ، موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ٹوٹے پھوٹے بنی اسرائیلیوں کو ہلاک نہیں کر سکا، خود ڈوب گیا. پوری قوم جمع تھی تلوار لے کر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شب ہجرت قتل کرنے کے لیے. ان کے درمیان سے اللہ نے نکالا، پورا سفر آرام سے طے کروایا، مدینہ پہنچایا. سبق ہے ہمارے لیے کہ اگر توحید ہو، اللہ کا تعلق ہو ہم سے، تو دنیا کی کوئی بڑے سے بڑی طاقت سازش ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی. ولیکن صبر کو کیا ہے کہ ولو کیا ہے ولو کیا ہے لا یضرکم کیدہم شیئا ولکن صبرتم. اگر تم تقوی اور صبر اختیار کرو، سورہ آل عمران کی آیت ہے، تو اللہ نے کہا لا یضرکم کیدہم شیئا، کہ دشمنوں کی چالیں، ان کی سازشیں تمہارا کچھ بگاڑ نہیں. ایمان ہو، توحید نہیں ہوگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ. وقت بہت کم ہے، میں چند نکات بیان کروں. توحید سے انسان کو معراج ملتی ہے، ترقی ملتی ہے، تحقیق کا مادہ ملتا ہے. آج دنیا میں جو ترقی ہے وہ توحید والوں کی دین ہے. دنیا میں جب لوگوں نے شرک کیا، ایک آدمی ستارے کو پوج رہا تو اس کے بارے میں تحقیق کرے گا. ایک آدمی کسی جانور کی پوجا کر رہا، اس کو چیر پھاڑ کے دیکھے گا، کیا تحقیق کرے گا، کیا میڈیکلی اس کا جائزہ لے گا، فزیکلی میڈیکلی. ایسی اور بھی مثال ہے.
وہ نہیں کرے گا. جب اللہ رب العالمین نے بتایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تم سب کا خالق ہے, ساری کائنات مخلوق ہے, سب انسان کے لیے جو ہے خدمت گار ہے, انسان کائنات کا دولہا ہے, انسان عظیم کا امتحان ہے, اور یہ ساری چیزیں اس کے لیے مسخر کی اللہ نے قرآن میں کہا. جب کہا کہ اللہ نے ہمارے لیے مسخر کیا ہے یہ پہاڑ, پیڑ, پودے, جانور, حیوانات, تو انسان بظاہر کسی حصے کے اپنے سے بڑے جانوروں کو جو ہے شکار کرتا ہے, قابو میں کرتا ہے. ہاں, آج فضاؤں میں جو ہے سفر کر رہا ہے, پانی کے اندر تیر رہا ہے, دنیا کو گلوبل ولیج بنا دیا اس نے اللہ رب العالمین کی دی ہوئی صلاحیت میں. لیکن یہ کب ہوا؟ جب انسان کو توحید ملی, اقرا بسم ربک الذی خلق کا ہتھیار لے کے علم اور تحقیق کے راستے پر چلا. تو توحید انسان کا دماغ کھولتی ہے, علم اور تحقیق کے راستے پر لاتی ہے. اور شرک کرنے والا, ہمارے یہاں سیدھا پایا جاتا ہے, جہاں لگتا ہے کہ کوئی دیوتا جو ہے اس کو نگلنے جاتا ہے, گھنٹی بجاتا ہے. ہاں, کیا وہ تحقیق کر سکتے تھے؟ اللہ نے بتایا, توحید والوں نے بتایا کہ سورج گہن اور چاند گہن یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے, یہ اللہ کی مخلوق ہے, اس کے حکم کے تابع دار ہے. تو مسلمانوں نے اس کی تحقیق کی, لوگوں کو بتایا. آسمانی کتاب کے ماننے والوں نے بھی اس کی تحقیق کی. جو شخص یہ عقیدہ رکھے کہ ایک دیوتا اس کو نگلنے جاتا ہے اور ایسا ہوتا ہے اور ویسا ہوتا ہے, اس کی تحقیق نہیں کر سکتا. تو میں عرض کر رہا ہوں کہ توحید انسان کو تحقیق کے راستے پر لاتا ہے, اور توحید کے اختیار کرنے سے انسان کے اندر اللہ کی بندگی کی تمام خوبیاں آتی ہیں. جیسے اگر کوئی شخص یہ مانتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سمیع ہے, سننے والا ہے, بصیر ہے, ہاں دیکھنے والا ہے, علیم ہے, اس پر کوئی چیز, کوئی ذرہ برابر چیز بھی مخفی نہیں ہے, کوئی ایک چیز بھی اس سے چھپی ہوئی نہیں ہے کائنات. آپ کسی چٹان کے اندر کا عمل کرو یا کسی جو ہے پردے کے اندر, سینکڑوں پردے کے اندر, چٹان کے اندر بھی کوئی گناہ کرو گے, اللہ سے وہ چیز چھپی نہیں. بندہ اگر اللہ کے بارے میں عقیدہ توحید کی بنیاد پر اس کے اسماء و صفات کو جان کر لے, عقیدہ پختہ کر لے اپنے ذہن و دماغ میں. ہم روزہ رکھتے ہیں, ہاں, غسل کرنے کے وقت ایک سچا مومن کیا روزے میں غسل کرتے وقت اپنے گلے سے پانی کا ایک قطرہ اتارتا ہے؟ نہیں اتارتا. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے ذہن و دماغ میں یہ بات ہے کہ جس ذات کے لیے میں نے روزہ رکھا ہے وہ تو دیکھ رہا ہے, لوگ نہیں دیکھ رہے, لیکن اللہ دیکھ رہا ہے, جان رہا ہے, میری نیتوں سے بھی واقف ہے, علیم بما فی الصدور ہے. یہ عقیدہ بندہ رکھے گا تو یہ جانے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا ہے جو ہر چیز کو جانتا ہے, ہر چیز کو شمار کر رکھا ہے, ہر چیز پر اس کا قابو ہے. کوئی چیز اس کے جو ہے وہ مرضی کے بغیر حرکت بھی نہیں کر سکتی. اس عقیدے کے ساتھ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کو جانے گا, مانے گا بندہ, تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر پیدا ہوگا, خوف پیدا ہوگا, ہاں, کہ میں چھپ کر بھی اگر گناہ کروں گا تو بچ نہیں پاؤں گا. دنیا کا کوئی قانون, ایک اسکینڈل ہوتا ہے اسٹاک ایکسچینج میں, ہرشد مہتا کا, گورنمنٹ دوسرے کچھ قوانین بناتی ہے, دوسرا آدمی اور چالاکی سے کوئی نیا کانڈ کرتا ہے, نیا قبل کرتا ہے, گھوٹالا کرتا ہے, ہاں, اور یہ کرتا ہے. پولیس, قانون سب کچھ ہے, لیکن پھر بھی گناہ کرنے والے گناہ کرتے ہیں. لیکن جب بندہ یہ یقین رکھتا ہے کہ مجھے اللہ کے سامنے جواب دینا ہے, اس کی پکڑ بہت سخت ہے, وہ علیم ہے, خبیر ہے, ہر چیز کو گھما رکھتا ہے, اس سے کوئی بھولتا نہیں ہے, ہر چیز اس کے پاس محفوظ ہے, تو اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان اس کے سامنے آتا ہے, اللہ تعالیٰ یہ اچھی طرح علم میں رکھ لو کہ اللہ تمہارے دلوں کی بات کو بھی جانتا ہے, لہذا اس سے ڈرو. اللہ تمہیں جانتا ہے, علیم بما فی الصدور ہے. تو ایسی صورت میں بندہ گناہ سے اپنے آپ کو دور رکھے گا, گناہ سے اپنے آپ کو بچائے گا, نیک انسان بنے گا, حرام کام نہیں کرے گا. قدرت اور موقع ملنے کے باوجود کہ اکیلے میں موبائل پہ آج کچھ بھی دیکھ سکتا ہے, لیکن لوگ نہیں دیکھ رہے, میرے ماں باپ نہیں دیکھ رہے, اللہ کو دیکھ رہا ہے. یہ تصور اسے روکے گا. دنیا کا کوئی قانون انسان کو تنہائیوں میں گناہ سے نہیں روک پائے گا, کوئی پولیس والا نہیں روک پائے گا, لیکن اللہ کا ڈر, یہ علیم, خبیر اور توحید کا یہ عقیدہ انسان کو تنہائیوں میں گناہ سے بچاتا ہے. علامہ ابن رجب نے نقل کیا کہ ایک بیابان میں, جنگل میں ایک عورت اور ایک مرد تنہا ہو گئے, مسافر کی حیثیت سے تھے, دوسرے لوگ چلے گئے, نہیں تو ہوتے. تو مرد نے عورت سے کہا کہ دیکھو ان ستاروں کے علاوہ آج ہمیں یہاں کوئی نہیں دیکھ رہا ہے, تو موقع ملا ہے, چلو آپ
खातून ने कहा, ईमान वाले की तौहीद वाली, उसने कहा कि सितारे देख रहे हैं, तुम सितारों की बात कर रहे हो, आईना बताओ कि इन सितारों को बनाने वाला, इनको रोशन करने वाला कहाँ गया? वो नहीं देख रहा है। इसे इब्न रजब ने हमें नहीं बताया। आप हदीसों में वाक़यात पढ़ते हैं, जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने माशरे और समाज की तरबियत इसी तौहीद पर की थी। हम वो वाक़या में इशारा करो, आपने वाक़या बहुत मरतबा सुना होगा। हाँ, हज़रत जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो तौहीद की तरबियत की थी, उसका नतीजा क्या था? दो वाक़यात बहुत मशहूर है, वैसे 20 वाक़यात है कि अलग अलग किस्म के हज़रत माइद असलमी और गामिदिया, ये सहाबिया गामिदिया, इनसे गुनाह सरजद हो गया, ज़िना का इर्तिकाब। बुखारी मुस्लिम की रिवायतें पढ़ी। हमारी माए बहनें और मर्दों के लिए नमूना है तौबा करने वालों के लिए, तौहीद वालों के लिए। अकेले में गुनाह हुआ था, तन्हाई में गुनाह हुआ था, किसी ने देखा नहीं था, किसी ने आके केस दर्ज नहीं कराया था, इसलिए कोई जोर की बात ही नहीं थी। खुद आती नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में, अदालत में, हाँ, ताक़ीर नहीं करा रसूल अल्लाह, असब तो हद, अल्लाह के रसूल मैं हद को पहुंच गई, मुझे पाक कर दीजिए, मैंने ऐसा ऐसा गुनाह किया। माइद असलमी ने कहा, आपने बार बार मुंह फेरा, 4-5 मरतबा उन्होंने कबूल किया। कहा इनको जुनून है क्या, नशे में है क्या? पागल है? सहाबा ने कहा नहीं, ठीक ठाक। उसके बाद उनको हद जारी करने की फतेहा में दिया खातून थी। हाँ, यहाँ बैठे हुए हम लोग सोचिए कि अगर कोई गुनाह हमसे अकेले में हो गया, तन्हाई में कोई गुनाह हमसे सरजद हो गया, किसी ने देखा नहीं, हम खुद आगे बोलेंगे या किसी को बोलने वाले को क्या कहेंगे कि बेवकूफ है? वो एक औरत थी, समाज और माशरे में एक औरत आके ये कहे कि मैंने ज़िना कर लिया है, तो उसको ये डर पैदा होगा कि मेरे खानदान का क्या होगा, बेइज्जती होगी, मेरी जान जाएगी। इस्लामी सजा रजम करना थी, शादीशुदा जानिया के लिए, जाने के लिए रजम कर दिए जाएंगे। सोचिए, अपने आप को वहां रख के सोचिए कि क्या हम में से कोई शख्स ऐसी जुर्रत करेगा, या कोई आज के दिमाग में आती है बात कि कोई इस तरह जुर्म करने वाला खुद जा सकता है? अगर कोई शिकायत करता तो 4 ऐनी गवाह की जरूरत पेश आती, हद जारी करने के लिए। इन्होंने खुद कहा, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि उनके पेट में बच्चा है, हाँ, हमल से है, तो कहा कि तुमने गुनाह किया है, तुम्हारे बच्चे ने नहीं, लिहाजा तुम जाओ, जब बच्चे की विलादत हो जाए तब। मौका मिल गया। इस्लामी उसूल से अगर वो बाद में आकर ये कह देती कि मैंने गलत कहा था, तो बच जाता, क्योंकि उनको खिलाफ किसी ने गवाही नहीं दी थी, कोई केस नहीं दायर किया, खुद एतराफ किया। कई महीना मिला, बच्चा पैदा हो, बच्चा की विलादत हुई, फौरन गोद में लेके आए अल्लाह के रसूल। सोचिए थोड़ी देर के लिए, इतने महीनों के बावजूद वो अपनी तौबा पर कायम है, अपने आप को पाक करना चाह रहे हैं। क्यों? अल्लाह के रसूल, अब मुझे पाक कर दीजिए। कहा, अभी बच्चे की ग़िज़ा तुम्हारे सीने से जुड़ी हुई है, इसलिए अभी उसे दूध पिलाओ। जब ये अनाज खाने लगेगा तब चले गए। एक लंबा अरसा फिर मिला, मौका मिला। एक औरत सोच सकती है कि चलो ठीक है, मैं अपने लिए नहीं, अपने बच्चे के लिए जी जाऊं, लेकिन ये भी जज्बा नहीं आया, इसको भी उन्होंने मारा। और कुछ महीनों के बाद आती है, मुद्दत के बाद के अल्लाह के रसूल, देखिए इसके हाथ में रोटी है, ये अब मुझे ऊपर सजा का लिबास किया। अल्लाह के रसूल ने एक सहाबी के हवाले किया कि बच्चे को आप संभालो, इनके लिए सजा का जो है हुक्म फरमाए। बस सहाबा कहते हैं, खालिद बिन वलीद मारने के वक्त खून के छींटे होकर आ गए, तो कुछ बुरा भला कह गए। अल्लाह के रसूल को पता चला, आपने कहा कि तुम उसे बुरा कह रहे हो। अल्लाह की कसम, उसने ऐसी तौबा की है कि मदीने के 70 लोगों में तकसीम कर दी जाए तो उसकी बख्शिश हो जाए। इस चीज ने उनको इस बात पर उतारा, तौहीद में। अल्लाह देखता है, जानता है, मर के अल्लाह के सामने हाजिर होना है, जवाब देना है। वहां मैं गुनहगार साबित हूं, अल्लाह के दरबार में अजाब की मुस्तहिक ठहराए जाओ। उससे बेहतर है कि दुनिया में मैं अपने आप को मौत के वहां हवाले करो, सजा के हवाले करो, बदनामी होगी, लेकिन अल्लाह के अजाब से तो बचे। तौहीद ने डर पैदा किया। अल्लाह कोई मिसाल पेश कर सकता है, वक्त होता और भी मिसालें जाएगा। बनी इस्राइल की एक मिसाल, 3 गार वालों का वाक़या आपने सुना, ये बुखारी वगैरह में। गार में चले गए, फंस गए, तूफान आया, बहाना बंद हो गया, चट्टान से बहाना बंद हो गया।
तीनों ने अपने अपने नेक अमल का वसीला लगा के दुआ की। जायज़ वसीलों में से एक ये है, नेक अमल का वसीला, अल्लाह के अस्मा और सिफात का वसीला, और किसी जिंदा इंसान से दुआ करनी। कुरान हदीस की रिस्क है, तो उन्होंने वसीला लगाया। उसमें से जो एक मैं बयान करना चाहता हूँ कि एक शख्स ने कहा कि मेरी फला फला खातून से रगबत थी, चचादार बहन थी, मैं फरेफ्ता था, उसको गुनाह की दावत देता था, वो नहीं मानती थी। कहत का जमाना आया, उनके घर में भूख प्यास फाका कशी आई, वो अपनी जरूरत लेकर मेरे पास आई। मैंने कहा कि तुम्हारी जरूरत मैं पूरी करूंगा, लेकिन पहले अपने आप को मेरे हवाले करो। मैं अपने अल्फाज में बयान कर रहा हूँ, रिवायत को आप जानते हैं, वाकई जानते हैं। आज हमारे यहाँ भी लोग मजबूरियों पर किसी की मदद करने की बजाय उसका फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। मार्केट इसी पर चल रहा है, लोगों को मजबूर बनाया जाए, मार्केटिंग की जाए। ये तिजारत नहीं है, ये गैर इंसानी चीज है, तौहीद के ना होने का नतीजा। तो मैंने ऐसे ही कहा, घर में फाका मस्ती की वजह से वो औरत मजबूर हो गई, वो तैयार हो गए, और जब उसके तैयार हो जाने के बाद मैं गुनाह करने वाला था कि उसकी आंखों से आंसू जारी हो गए, और उसने कहा इत्तक़िल्लाह, अल्लाह से डरो, और नगीने को उसके हक में बेजार न करो। मेरे दिल में ये ख्याल आया कि ये अल्लाह की बंदी इस हालत में भी अल्लाह से डर रही है, गुनाह से शर्मिंदा हो रही है, अपनी मजबूरी की वजह से तैयार हो गए। तो उसको तो अल्लाह ने नवाजा है, नेमत ही है, मुझे तो अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। मुझे इस तरह की गलत हरकत और नाफरमानी नहीं करनी। अल्लाह तू जानता है कि उसके इस करने की वजह से मेरे दिल में तेरा खौफ आया, तेरे शुक्र का जज्बा आया, मैंने अपने आप को उस गुनाह से रोक दिया और वो पैसा उसे दे दिया जो देना। उसके बदले में परवरदिगार इस मुसीबत से निजात दिया, पर पहाड़ का बहाने का हिस्सा सरक गया। पता ही चला कि नेकियों से दुनिया की मुसीबत में भी आराम मिलता है। हम रूहानी असबाब को छोड़ देते हैं। जिक्र और अस्कार तमहीद में मैं बयान करना चाहता था, और बयान करूँ तो बहुत वक्त होगा कि जिक्र और अस्कार की फजीलतें हम पढ़ते हैं, उसकी गहराइयों में नहीं जाते। जो मैंने सवाल किया कि उसके माना और मतलब क्या है, ला इलाहा इल्लल्लाह की इतनी फजीलत है, तो पहले हम उसके माना को समझे, शरायत को जाने, तब फायदा मिलेगा। आप एक तरफ ला इलाहा इल्लल्लाह का विरोध करते रहे, लेकिन शिर्क कहे तो कोई फायदा नहीं। अल्लाह अकबर कहे कि अल्लाह सबसे बड़ा है, अनानियत में लगे रहे, घमंड में मुब्तला रहे, जगह जगह कहे कि मैं बड़ा हूं, मैं अपने नफ्स की मानूंगा, तो आपका अल्लाह अकबर कहना झूठ है। अल्लाह अकबर कह रहे हैं तो उसका असर, तौहीद का असर आपकी जिंदगी में यह आना चाहिए। ये जो मैंने गुनाह की बात बताई है, दूसरा एक बड़ा असर कि आप अल्लाह के सामने झुक जाएं। अल्लाह की अजमतों की रियाई की वो कहार है, वो कबीर है, वो सारी कायनात का मुदब्बिर है, हर चीज पर उसकी कुव्वत और काबू है, वो उलू रखता है। वल अर्ज़ जमीअन क़ब्ज़तुहु यौमल क़ियामह वस समावातु मत्विय्यातुन बियमीनिह। सारे आसमान अल्लाह रब्बुल आलमीन पूरी, फिर सारे आसमान क़यामत के दिन अल्लाह के दाहिने हाथ में लिपटे होंगे। ये कुरान की आयत है। वल अर्ज़ जमीअन क़ब्ज़तुहु यौमल क़ियामह, कि पूरी जमीन क़यामत के दिन अल्लाह की मुट्ठी में होगी। वस समावातु मत्विय्यातुन बियमीनिह, सारे आसमान उसके दाहिने हाथ में लिपटे होंगे। बुखारी मुस्लिम की हदीस में है कि सातों आसमान और जमीन को अल्लाह अपने दाहिने हाथ में लपेटेगा और कहेगा अना मलिक, मैं हूं बादशाह, अय्ना मुल्कुल अर्ज़, जमीन के बादशाह कहां है, जमीन के तकब्बुर करने वाले कहां हैं, आज सिर्फ मेरा हुक्म चलेगा मालिक यौमिद्दीन पर। उसकी ये अजमत है, उसकी अजमत का ये हाल है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया फलम्मा तजल्ला लिल जबल जअलहु दक्का, हज़रत मूसा के इसरार में कहा कि तुम नहीं देख सकते होंगे। जब अल्लाह ने तजल्ली की पहाड़ के सामने, तो पहाड़ रेगा रेगा हो गया। ये अल्लाह की जब तक की तजल्ली का असर है, पहाड़ उसकी ताक में लेता। कैसा अजीब है। अल्लाह की अजमत ये है कि कुरान और बुखारी हदीस की, कुरान में सूरह सबा की आयत है, मौका नहीं है पेश करने का, मैं मफहूम बयान करूं कि उसमें यह है कि जब अल्लाह रब्बुल आलमीन कोई फैसले का इरादा करता है, कोई वही करने का इरादा करता है, फरिश्तों को बताने का, तो अर्श इलाही जो है वो हिलने लगता है। अर्श कायनात की सबसे बड़ी मखलूक। रिवायतों में सातों आसमान को कुर्सी में रखा जाए तो एक ढाल में 7 अंगूठियां डालना ऐसा होगा, और कुर्सी को अर्श में रखा जाए तो ऐसा है जैसे एक मैदान के अंदर एक अंगूठी डाल दी गई। अर्श कितना बड़ा है, अल्लाह अर्श पर मुस्तवी है, अर्श से बड़ा। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमा रहा है, क्या कर रहा था कि जब अल्लाह कोई फैसला करता है वही करना, तो अर्श हिलने लगता है, हर्राने लगता है, फरिश्ते बेहोश हो जाते हैं। हाँ, और जब सबसे पहले जिब्रील अलैहिस्सलाम को होश आता है, अल्लाह उनको वही करता है,
پھر دوسرے ساتویں آسمان چھٹے آسمان کے فرشتوں کو ہوش آتا ہے، جبرائیل سے پوچھتے ہیں کہ رب نے کیا کہا، حضرت جبرائیل کہتے ہیں ایسا ایسا کہا، تو فرشتے کہتے ہیں ہاں ہاں۔ میرے رب کی شان یہ ہے، عظمت یہ ہے، کبریائی ہے کہ صرف حکم کا ارادہ کرتا ہے تو فرشتے گھبرا اٹھتے ہیں، بے وجہ جاتے ہیں۔ کوئی رب کے سامنے کھڑا ہو کے کہے گا کہ اللہ تیرا یہ فیصلہ میں نہیں مان سکتا، اس کو بدل دے، یہ میرے گھر کا آدمی ہے، اس کو جہنم میں جنت میں ڈال دے، اس کو اولاد دے دے، اللہ نہیں دینا چاہتا، کسی کے دباؤ میں آگے دے دے گا۔ فرشتے جن کے یہاں گناہ ہی نہیں ہے، اللہ کے ارادے پر بے ہوش ہو جاتے ہیں، قرآن حدیث کہتی ہے۔ حتیٰ اذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم، سورہ سبا کی آیت ہے، اس کے ترجمہ اور اس کی تفسیر دیکھ لیجیے گا۔ رب کی جب اتنی عظمت اور بڑائی کو بندہ جانے گا تو اس کے سامنے عاجزی اختیار کرے گا، تذلل اختیار کرے گا، جھکے گا، انا کے نعرے نہیں لگائے گا۔ آج یہ انانیت، انا کی وجہ سے میں بڑا ہوں، ابا واستکبر، ابلیس نے اللہ کی بات نہیں مانی، آدم کو سجدہ کرو، میں اس سے بہتر ہوں، میں کیوں کروں، جواب یہ دیا۔ یہ نہیں سوچا کہ حکم دینے والا کون ہے۔ توحید یہ بتاتی ہے کہ جب رب العالمین سارے احکامات کا مالک ہے، خالق و مالک ہے، ہمارا سب کچھ اللہ ہے، تو وہ جہاں کہے جھک جاؤ جھک جانا ہے، وہ جہاں کہے اٹھ جاؤ اٹھ جانا ہے، جہاں کہے زندگی اختیار کرو، جہاں کہے موت، واللہ رب العالمین کے حکم کے سامنے ایک مومن بندہ اس سر جھکاتا ہے۔ یہی کہتے ہیں ہم جب نماز پڑھتے تو رکوع میں جاتے وقت سر اٹھاتے وقت اللہ اکبر کہہ رہے ہیں، اذان میں اللہ اکبر کہہ رہے ہیں۔ یہ ہماری انانیت کو، دوسروں کے گھمنڈ اور بڑائیوں کو رد کیا جا رہا ہے کہ توحید یہ ہے کہ اللہ کی بڑائی کو مانا جائے، اس کا اعلان کیا جائے کہ اس کائنات کا مالک سب سے بڑی طاقت اللہ ہے، اس کے ذرے ذرے پر اس کی حکمرانی ہے۔ وہ چاہے گا تو کورونا پھیلے گا، وہ چاہے گا تو طاعون پھیلے گا، وہ چاہے گا تو پتا ہلے گا، وہ چاہے گا تو آپ کی موت آئے گی، وہ نہیں چاہے گا تو پوری کائنات مل کر آپ کا بال بھی نہیں کر سکتی۔ یہ جب یہ عقیدہ توحید کا ہمارے آپ کے دل میں مضبوط ہوگا تو اس کا ہماری زندگی پر کیا اثر پڑے گا؟ 20 فائدے اس کے آئیں گے کہ بندہ تکبر اور گھمنڈ نہیں کرے گا، میری کیا اوقات ہے۔ قرآن نے کہا وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، زمین میں اترا کے گھمنڈ سے نہ چلو، اِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ، تم زمین کو پھاڑ نہیں سکتے، وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا، اور پہاڑ کی بلندیوں کو نہیں پہنچ سکتے۔ تو بندہ جب یہ جانے گا تو اپنے اندر عاجزی آئے گی، اللہ کے حکم کو سنے گا، مانے گا۔ آج تھوڑی دیر کے لیے دیکھیے، وقت نہیں ہے، میں اشارے کر رہا ہوں، غور کیجیے، ہمارے گھر میں جھگڑا ہوتا ہے، باپ بیٹے کا جھگڑا، بھائی بھائی کا جھگڑا، بھائی بہن کا جھگڑا، وراثت کے مسائل، بہن کو بیٹی کو ہم وراثت نہیں دے رہے، قرآن حدیث میں جو کہا نہیں مان رہے، یہ توحید کی کمی ہے۔ بندہ جب جانے گا کہ اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کیا ہے تو اس پہ چو چرا نہیں کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے اس کے خلاف ورزی نہیں کرے گا۔ اگر اللہ کا حکم نہیں مانوں گا تو جو بےمانی چلوں گا یہ بھی برباد کر دے گا مجھے، میں بےمانی کروں گا تو میری اولاد بھی ویسی رہے گی۔ یہ توحید کے اثرات ہوں گے کہ ہم حقدار کو حق دیں گے، بھائی بہن جو کمزور ہے یتیم کو اس کا حق دیں گے، کمزوروں پر ظلم نہیں کریں گے، اللہ کے سامنے جھکیں گے۔ اگر جھگڑا ہو گیا، لفڑا ہو گیا، کسی نے آ کے سمجھایا کہ اللہ کا یہ کہتا ہے، والدین آپ کے ساتھ سختی کر رہے ہیں، قرآن نے کہا کہ اف نہ کہو، اگر اللہ کا پر ایمان ہے تو یہ سر جھکا دیں گے کہ اللہ کا حکم ہے۔ ہم والدین کے ساتھ نافرمانی بدتمیزی نہیں کرتے، اور نہیں ماننا ہے تو پھر ہیلے ماننا ہے۔ ٹھیک ہے، قرآن میں اللہ نے کہا ہے کہ اف نہ کہو، لیکن میرے ابا ذرا الگ تھا، اللہ کو نہیں معلوم تھا کہ آپ کے ابا الگ ہیں، آپ کو پتا ہے۔ یہ بہانے ہیں، ہیلے ہیں، فریب اور خوری ہے، اپنے آپ کو دھوکہ دینا ہے۔ توحید ہے تو یہاں میں عام زندگی کے معاملات میں یہ بات کہہ رہا ہوں، دین کے معاملے میں بھی یہ بات ہوگی کہ جب ہم اللہ کی توحید کے قائل اور مائل ہو جائیں گے، ماننے والے ہوں گے، اس کی جڑیں ہوگی، تو ہم حلال وہی مانیں گے جو اللہ نے حلال کیا، حرام وہی مانیں گے جو اللہ نے حرام کیا، شریعت اسی کو مانیں گے جو اللہ نے شریعت بنائی۔ اب اسی میں یہ حصے بکرے بھی آ گئے، اسی میں نماز کا طریقہ آ گیا، اسی میں عبادات کا معاملہ آ گیا، عقیدہ اور منہج آ گیا۔ میرے بھائی کو اسے اختلافی بات نہ سمجھے، ہمارے یہاں الگ الگ دین مذہب بنے ہوئے ہیں، الگ الگ فرقے بنے ہوئے ہیں۔ یہ کیوں بنے ہوئے ہیں؟ حقیقت میں اگر دیکھا جائے تو یہ تفرق، یہ اختلاف، آپس میں جو ہمارے محبت کی کمی ہے، نفرت وغیرہ ہے، یہ بھی توحید کی کمی ہے۔ توحید کا اجتماعی فائدہ یہ ہے کہ جو اللہ کو ایک ماننے والے ہیں وہ آپس میں ایک دوسرے کے بھائی بن جاتے ہیں، ایک دوسرے کا تعاون کرتے ہیں، ایک دوسرے کے تعاون اور تقویٰ کی مثال بن جاتے ہیں۔ یہ توحید کے اجتماعی فائدے میں بیان کیا جاتا ہے کہ اجتماعیت پیدا ہوتی ہے۔ قرآن و حدیث کی بہت ساری دلیلیں ہیں کہ سارے مسلمان بھائی بھائی ولا اور برا کی بنیاد پر
توحید ہوگا تو اسی کی بنیاد پر رشتہ قائم ہوگا, اسی کی بنیاد پر رشتہ کٹے گا. بدر میں آپ دیکھیے, بدر میں جب غزوہ بدر میں حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے اپنے سگے باپ کو مار دیا, بچنا چاہتے تھے لیکن سامنے سے لڑنے آئے, مجبوراً مارنا پڑا. حضرت عمر فاروق نے اپنے سگے ماموں کو قتل کیا. حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ کے بعد جا رہے ہیں, ان کے سگا بھائی حبیب بن عمیر ایک انصاری صحابی ان کو باندھ گئے, قیدی بنایا, کہا اس کو اچھی طرح باندھنا, اس کی ماں بہت مال والی. مصعب بن عمیر کے بارے میں جانتے نا, مکہ میں ہر روز نیا لباس پہنتے تھے, خوشبو لگا کر جہاں جاتے تھے راستہ مہکتا تھا. لیکن جب مدینہ گئے مسلمان ہونے کے بعد تو سب کچھ لے لیا گیا تھا. ایک چادر پہنی تھی, کانٹوں سے اس کو سلا, اللہ کے رسول اللہ دیکھ کر رونے لگے, احد میں شہید ہوئے. تو کہا اس کی ماں بڑی جو ہے وہ مال والی ہے. تو ان کے بھائی نے کہا کہ تم میرے بھائی ہوتے ہوئے میرے بارے میں یہ کہہ رہے ہو, تمہارے میرے بارے میں یہ وصیت ہے. تو حضرت مصعب نے جواب دیا توحید کا اثر انسانی زندگی پر. انہوں نے کہا تھا کہ اس وقت تو میرا بھائی نہیں ہے, یہ انصاری میرا بھائی. قرآن کی آیت ہے سورہ ممتحنہ میں, لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ولو كانوا آباءهم او ابناءهم او اخوانهم او عشيرتهم. اللہ اکبر. توحید کا اثر انسانی زندگی پر ہمارے یہاں کیا ہے کہ ہم جائزہ لیں. قرآن کا فرمان ہے کہ ایسے لوگوں کو آپ نہیں پائیں گے, لا تجد قوما, جو اللہ پر آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں, جو توحید والے ہیں. توحید والے ایسے نہیں ہو سکتے. کیسے نہیں ہو سکتے؟ کہ یوادون من حاد اللہ ورسولہ, کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرے, دشمنی کرے, شرک کرے, بدعت کرے, سنتوں کی مخالفت کرے, ان سے وہ دوستی کی پہلے بڑھائے. ایسا نہیں ہو سکتا. آپ میں سے کوئی کہے گا کہ ابو جہل میرا پسندیدہ کردار ہے, اللہ کا دشمن ہمارا دوست ہو سکتا ہے, پسندیدہ ہو سکتا ہے؟ اگر ایسا ہوگا تو اللہ کا ایمان ہی ہے. تو جو اللہ رسول کا دشمن ہے وہ ہمارا دوست نہیں ہو سکتا. وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ, چاہے وہ باپ دادا ہی کیوں نہ ہو, بیٹے ہی کیوں نہ ہو, ہاں بھائی کیوں نہ ہو, اور عشیرتوں میں ان کے گھر خاندان اور بیوی بچے ہی کیوں نہ ہو. توحید کا اثر بھی ہونا چاہیے کہ دوستی, دشمنی, تعلق اور تعاون کی بنیاد یہ عقیدہ اور منہج توحید ہوگی مضبوط. تو اللہ پر بھروسہ. ہم کو یہ معلوم ہوا کہ کائنات کا نظام اللہ چلا رہا ہے, نفع اور نقصان اسی کے ہاتھ میں ہے. ہاں آج ہمارے یہاں ایک بڑی کمزوری ہے, مہنگائی آئی, گورنمنٹ کی غلط پالیسی, کورونا پھیلا, سازش ہے ٹیکہ بیچنے کی, اور وہ جو ہے کیا وہ بل گیٹس اور فلاں فلاں کے لیے سازش ہے, ان کا طریقہ فلاں اور فلاں طریقہ. یہ فلاں مصیبت آئی, بارش زیادہ ہو رہی ہے, دیر سے ہو رہی ہے, گرمی زیادہ پڑ رہی ہے, اس کی یہ سائنس کی وجہ, فضائی وجہ, آلودگی ہے, فلاں ہے, سب کچھ ٹھیک ہے. ایک مسلمان ہونے کی وجہ سے توحید کا اثر کیا ہونا چاہیے, یہ بات اچھی طرح دماغ میں بٹھائیے. یہ ایسی چیز ہے شرکیہ, شرک اصغر, صحابہ کرام کے عباس وغیرہ ہے. اگر آپ یہ بولتے نا کہ آج ڈاکٹر نہیں تھا تو میرے ابا بچتے نہیں, یہ شرک اصغر ہے, شرک ہے. اگر عقیدہ نہیں ہے, زبان پہ ہے تو شرک اصغر ہے, اگر عقیدہ ہے تو شرک اکبر ہے. آپ کو کیا کہنا چاہیے؟ الحمدللہ ڈاکٹر نے میرے ابا کو بچا لیا, الحمدللہ ڈاکٹر نے توفیق دی, یا وہ بروقت جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ڈاکٹر کو بھیجا اور اس کو صحیح دوا دینے کی توفیق ملی, بچ گئے. اب اللہ کی طرف منسوخ کریں, یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں, قرآن میں بھی ہے, حدیث میں بھی ہے. حدیث میں ہے نا, اللہ کے رسول نے کہا تھا کہ حدیبیہ کے مقام پر کہ آج صبح کچھ لوگوں نے, اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ میرے کچھ بندوں نے اس طرح صبح کی کہ وہ ستارے پر ایمان لاتے تھے اور اللہ کا انکار کرنے والے, اور کچھ ایسے ہیں جو اللہ پر ایمان لانے والے ستارے کا انکار. کہا وہ کیسے؟ کہا جنہوں نے یہ کہا کہ رات کی جو بارش ہوئی فلاں ستارے اور نچھتر سے ہوئی ہے, تو انہوں نے ستارے پر ایمان لایا, اللہ کا انکار کیا. اور جنہوں نے کہا کہ اللہ کے فضل اور رحمت سے بارش ملی, انہوں نے اللہ کا ایک پر ایمان لایا, ستارے کا انکار. تو اب ایسے ہی ہمارے یہاں بہت سارے یہ اسباب ہیں, مہنگائی بڑھ رہی ہے, بے روزگاری ہو رہی ہے, سیاسی انارکی ہے, فلاں فلاں تکلیف ہے. یہ اسباب حکومتیں یا فلاں فلاں ہو سکتے ہیں, یہ اسباب ہیں, لیکن ان اسباب پر کس کی حکمرانی ہے؟ ان اسباب کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ وہ مسبب الاسباب رب العالمین ہے, جس کی مشیت کے بغیر ایک پتا نہیں ہلتا. لہذا کورونا کی بیماری پھیلی ہو, کسی نے سازش کی ہو سکتا ہے یہ صحیح ہو, لیکن وہ سازش ذریعہ ہے اور اس کے اسباب کی بات اللہ کے ہاتھ میں ہے. اور مصیبتوں کی جڑ ہم اپنے اندر خود پیدا کرتے ہیں, اپنے اعمال اور عقائد کی بنیاد پر. تو خیر, میں عرض کر رہا تھا کہ اگر توحید ہوگی بندے کے اندر تو توکل آئے گا.
اللہ پر بھروسہ. سیدنا ابراہیم کی مثال, انبیاء کی مثال ہم نے پڑھی, ہاں, کہ کسی بھی حالت. آج میں ایک بات کہہ رہا ہوں, دیکھیے کورونا میں لوگ تعجب کرتے تھے کہ مسلمانوں کا معاملہ اس سے خوف و ڈر کا ویسا نہیں ہے جیسے دوسروں کا ہے. ایک اور بھی کردار, ہاسپٹلس میں جب کسی مریض کی موت ہو جاتی ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ زیادہ تر آج کچھ مسلمان بھی جو ایمان صحیح نہیں رکھتے, توحید والے نہیں ہیں, ان کی طرف سے بھی ہوتا ہے, لیکن زیادہ تر غیر مسلم ڈاکٹر کو مارتے ہیں, توڑ پھوڑ مچاتے ہیں, بہت کچھ کرتے ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ان کی کوتاہی نہیں ہوتی, لیکن اس کے مقابلے میں کوئی ایسی مصیبت جب آتی ہے تو مسلمان کا کردار دیکھیے غیر مسلم کے مقابلے میں الگ ہوتا ہے. کیوں کورونا سے ہونے لگا؟ تعاون کے مرض میں سورت میں جو ہے اپنے رشتہ داروں کو چھوڑ کے لوگ بھاگ گئے. ایک بیٹا اپنی ماں کو چھوڑ کے گیا, پڑوس کا مسلمان اس کی خدمت کر رہا ہے. کیوں؟ اسے تعاون کا ڈر نہیں ہے. نہیں. رشیا میں رسد گاہ میں گہن کا مطالعہ کرنے کے لیے 30 سائنٹسٹ کو ماہرین فلکیات کو گورنمنٹ نے لگایا. سب غیر مسلم تھے, ایک مسلم تھے, بنارس میں جانے سلفیہ میں آئے تھے, انہوں نے بیان کیا. گہن لگنے لگا تو 29 جو غیر مسلم تھے بے ہوش ہو گئے, وہ ایک ہوش میں رہے. کہا میں اس لیے ہوش میں تھا کہ میں توحید والا تھا, میں یہ جانتا تھا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے بنایا ہوا, وہ ڈر گئے کہ یہ ٹکرا جائیں گے اور سب تباہ ہو جائے گا, اس لیے بے ہوش ہو گئے. تو یہ فرق کیوں آتا؟ یہ اسی توحید اور ایمان کی وجہ سے. ایک آدمی توحید اور ایمان میں اگر کمزور بھی ہے تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ کورونا سے, بیماری سے, فلاں سے ڈرنے میں اس کا اور غیر مسلم کا کردار الگ الگ ہے. یہ توحید کا اثر ہے. اللہ رب العالمین پر توکل جب ہمارے اندر آئے گا تو اسی سے ہم کو ساری امیدیں وابستہ ہوگی. سیدنا ابراہیم علیہ السلام انبیاء کو دیکھیے اللہ سے بھاگ رہے, ہم بندوں سے بھاگ رہے. ابراہیم علیہ السلام اللہ سے بھاگ رہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام مدین پہنچنے کے بعد درخت کے نیچے بیٹھتے ہیں, کہتے رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر, اور دیکھا تو میری طرف جو بھی خیر نازل کرے میں اس کا فقیر ہوں. اللہ کی توحید اور اس کے نفع و نقصان کا مالک ہونا, مدبر ہونا, کائنات کی ساری چیز رزاق ہونا, یہ ساری چیزیں آدمی مانے گا تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ ہاتھ پھیلائے گا صرف اللہ کے سامنے, اپنی خودداری کو بیچے گا نہیں, اپنا ضمیر بیچنے والا نہیں ہوگا, دنیا کے فائدوں کے لیے ایمان بیچنے والا نہیں ہوگا. اس کے اندر خودداری ہوگی, مانے گا تو اللہ سے مانے گا, خوف کھائے گا تو اللہ سے مانے گا. کسی شوبدہ بات سے کہ جادوگر نے ڈرا دیا کہ تو نے اگر مجھے پیسہ نہیں دیا تو میں تیرے کو وصل کر دوں گا, نہیں ڈرے گا. تیرے ہاتھ میں بادشاہ نے کہا کرنا ہے کفر کا, ورنہ گردن کاٹ دوں گا. ٹھیک ہے, اگر اللہ کی مشیت تو کٹے گی, نہیں ہوگی تو نہیں کاٹ سکتا. دجال بھی نہیں مار سکتا. اللہ پر توکل پیدا ہوگا, بھروسہ آئے گا. اور یہ بہت سارے توکل اور توکل کے جو اثرات انسان کے کردار پر آتے ہیں, میں نے کچھ چیزوں کو بتایا. قناعت آتی ہے. ایک غریب آدمی ہے, وہ ہاتھ نہیں پھیلائے گا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ کو غریب رکھا ہے, میں راضی ہوں. ہاں, اللہ تعالیٰ نے مجھے فلاں نعمت سے محروم رکھا ہے, میں راضی ہوں, یہ اللہ کا امتحان ہے. یہی توکل کے ساتھ انسان کے اندر صبر پیدا ہوتا ہے کہ جب اللہ رب العالمین کی مشیت کائنات کی ہر چیز اللہ کے قضاء اور قدر سے ہوتی ہے, لہذا اگر میرے گھر میت ہو گئی, میرا کاروبار میں نقصان ہو گیا, حادثے میں میری ٹانگ چلی گئی, آنکھ چلی گئی, اولاد پیدا ہوئی جو اپاہج ہے, گھر میں کوئی مصیبت پریشانی آ گئی, تو ایک مومن بندہ یہ کہتا ہے رضیت باللہ ربا, میں اللہ کے رب ہونے پر راضی ہوا. رب ہونے پر راضی کا مطلب کیا کہ ہم کو پیدا کیا اس نے, بنایا اس نے, روزی دینے والا وہ, اچھا برا, مرد عورت, گورا کالا, امیر غریب بنانے والا وہ, اس کی مشیت اور حکمت نے جو چاہا وہی بنایا. اور یہ اللہ کا فیصلہ ہے کہ میرے گھر میں میت ہوئی, یہ اللہ کا فیصلہ ہے کہ میں غریب ہوں, یہ اللہ کا فیصلہ ہے کہ حادثے میں میری ٹانگ کٹ گئی, یہ اللہ کا فیصلہ ہے, لہٰذا میں سر جھکا رہا ہوں. امتحان میں فیل ہو گیا, کاروبار میں دیوالا ہو گیا, فلاں ہو گیا, قدر اللہ و ما شاء, یہ اللہ کی تقدیر کی اور اللہ نے جو چاہا کیا. یہ انسان کے لیے تسلی کا, صبر کا, حوصلے کا سبب بنتی ہے. لہذا ایک توحید والا انسان ناکامیابی پر خودکشی نہیں کرتا, بزدل بن کے ہارتا نہیں ہے. توحید اگر آئے گی تو انسان حالات کا مقابلہ کرے گا, ہر ناکامیابی کے بعد پھر سے کامیابی کے راستے پر چلتے ہوئے اللہ سے دعا مانگے گا. اس طریقے سے آپ دیکھیں کہ توحید انسان کے اندر ہر خوبی پیدا کرتی ہے. اور آخری بات, حالانکہ میرے ہاتھ میں جو کاغذات ہیں بہت کچھ ہے, اور جتنی خوبیاں ہیں, اچھائیاں ہیں, سب کا تعلق توحید سے ہے. یہ میں بیان کرنا چاہتا تھا, اور کچھ چیزوں کو, 2-4 چیزوں کو میں نے مثالیں بیان کی. ایک آخری بات جامع انداز میں بیان کروں. ابھی ہمارے شیخ کہہ رہے تھے کہ سنت کی پیروی کی جائے.
हाँ, ये भी तौहीद का तकाज़ा है। अल्लाह तबारक व तआला का कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बुकुमुल्लाह, अगर तुम कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह, अल्लाह से मोहब्बत करते हो तो मेरी इत्तिबा करो, अल्लाह तुमसे मोहब्बत करेगा। हमने जितने बैठे हैं कोई चाहेगा कि नहीं कि अल्लाह हमसे मोहब्बत करे? हम चाहेंगे अल्लाह हमसे मोहब्बत करे, तो अल्लाह इस मोहब्बत का मेयार किस चीज को करार दे रहा है? इस मोहब्बत का मेयार इस चीज को करार दे रहा है कि अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म दे रहा है कि रसूल की इत्तिबा करो, अपनी जिंदगी को उनके सांचे में डालो, अकीदा वही इख्तियार करो जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अकीदा दिया, इबादत वही करो और वैसे ही करो जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इबादत की, त्यौहार वही बनाओ जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने त्यौहार दिया, हलाल उसी को मानो जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हलाल बताया, हराम उसको मानो जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हराम बताया, अखलाक वही इख्तियार करो, हक हुकूक वही दो, भाई बहन बच्चों को पड़ोसियों को वही हक दो जो रसूल ने बताया। लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनह। तो तौहीद अगर होगी तो उसका सबसे बड़ा असर ये होगा कि बंदा कुरान को और साहिब कुरान यानी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानेगा, उनके अहकामात के सामने सर झुकाएगा, गुलमा को फला और फला को इनके मुकाबले में खड़ा होकर ये बहाना नहीं करेगा कि ठीक है अल्लाह के रसूल की हदीस तो ये है लेकिन हमारे यहाँ रस्म रिवाज ये चल रही है, हमारे ये कहती है, ठीक है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो ये तालीम दी लेकिन हमारे मसलक में हमारे फला में ये कोई इख्तिलाफी बात नहीं कर रहा। दुनिया के किसी भी मुफ्ती साहब से पूछिए कि एक तरफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है, एक तरफ किसी दूसरे का, आप किसकी बात मानेंगे? किसकी बात मानने पर अल्लाह तबारक व तआला आपको इनाम देगा, किसकी बात को रद्द करने पर अल्लाह तबारक व तआला आपको सजा देगा? कुरान कहता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन का सूरह नूर में फरमान है, फलयहज़रिल्लज़ीना युखालिफूना अन अम्रिही अन तुसीबहुम फितना, कि जो लोग अल्लाह के रसूल के हुक्म और सुन्नत की मुखालिफत करते हैं, गौर से सुनिए, जो रसूल के हुक्म की मुखालिफत करते हैं उन्हें डरना चाहिए कि उन्हें फितना आ पकड़ेगा। फितना आ पकड़ेगा, फितना का मतलब अल्लाह इब्न कसीर ने नकल किया मुफस्सिरीन से कि फितने का मतलब दुनिया का अज़ाब। आज मुसलमान पूरी दुनिया में दुनिया के अज़ाबों से दो चार है, मुब्तला है, इज्जतें लूट रही है, घर महफूज नहीं है, नए नए कायदे कानून बन रहे हैं, नए मंसूबे बनाए जा रहे हैं, मुसलमानों को अलग अलग ढंग से घेरा जा रहा है। हाँ, अल्लाह ताला कुरान में कह रहा है रसूल की मुखालफत करोगे तो फितना आएगा और उसी को या दर्दनाक अज़ाब पकड़ेगा। इमाम अहमद बिन हंबल कहते हैं फितने से मुराद शिर्क है, जो सुन्नत की मुखालफत करता है वो शिर्क में पड़ जाता है। देखिए सुन्नत की मुखालफत करने वालों में आपको शिर्क भी मिलेगा, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, इख्तिलाफी बात नहीं है, दीन की वो बुनियाद है जिसके बगैर हम दुनिया में भी अच्छी जिंदगी नहीं पा सकते और आखिरत में भी। तो दुनिया में भी अच्छी जिंदगी इख्तियार करना है तो पहले तौहीद को समझे, तौहीद होगी तो अल्लाह ताला से उम्मीद होगी। हाँ, ये एक चीज रह गई सिर्फ एक दो जुमले में कि अल्लाह ताला हमको सारे इनामात देने वाला अल्लाह है, रोजी देने वाला अल्लाह है, पैदा करने वाला, तौहीद अल्लाह के अस्मा वो रज़ाक़ है, वो मुहसिन है, एहसान करने वाला, और एहसान के बदले में हमसे रोटी चाहता है नहीं। अल्लाह को हमको हमारी कोई जरूरत है नहीं, वो असमद है, वो गनी है, सारी कायनात उसकी फकीर है। या अय्युहन्नास अंतुमुल फुक़राए अल्लाह वल्लाहु हुवल गनियुल हमीद। ऐ दुनिया के तमाम लोगों, तुम सब के सब अल्लाह के दर के भिखारी और फकीर हो। अल्लाह गनी है बेनियाज़, सारी दुनिया के इंसान, हदीस कुदसी है लंबी मुस्लिम शरीफ की, क्या मेरे बंदो तुमने कहा अव्वल आखिर इंसान जिन्नात दुनिया के सबसे बुरे इंसान की तरह बन गया तो मेरी सल्तनत में कोई कमी नहीं है। ऐ मेरे बंदो तुमने कहा अव्वल आखिर इंसान जिन्नात दुनिया के सबसे अच्छे इंसान की तरह बन गया तो मेरी सल्तनत में कोई इजाफा नहीं होगा। अल्लाह बेनियाज़। तो अब जब हम ये जानते हैं कि उसको हमारी कोई जरूरत नहीं, फिर भी वो हमको इतने एहसानात दे रहा है, हम उसकी नाफरमानी कर रहे हैं फिर भी वो हमको खाना दे रहा है, पानी दे रहा है, हवा दे रहा है, अमन दे रहा है, चैन दे रहा है, लिबास दे रहा है, दवा दे रहा है, रिश्तेदार दिया, घर दिया, बहुत सी नेमतें जिनको हम गिन नहीं सकते। जब बंदा ये जानेगा उसकी तौहीद और उसके अस्मा और सिफात के ये नताइज, तो दिल में मोहब्बत पैदा होगी। अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने बंदा झुकेगा जो इतने एहसानात किया है, तो हम अगर अपनी जान दे भी दे, जान दी हुई उसी की, हक तो ये है कि हक अदा ना होगा। सब कुछ कुर्बान करने के बाद आदमी पहचानेगा, तौहीद होगी तो ये यकीन करेगा कि हम अल्लाह का हक अदा नहीं कर सकते। लिहाजा बंदा अपनी जिंदगी के मकसद में जैसे अल्लाह की बंदगी और इबादत में पूरा का पूरा अपने आप को लगा देगा, झोंक देगा, सब कुछ निछावर करने के लिए तैयार हो जाएगा। जैसे सहाबा किराम जान माल सब अल्लाह के रास्ते में लगा रहे हैं, और जब अल्लाह के रास्ते में गर्दन कट रही है तो चेहरे पर मुस्कुराहट आ रही है कि फुज़्तु रब्बिल काबा, रब्बे काबा की कसम में कामयाब हो गया।
حضرت ابو عمارہ احد میں شہید ہو رہے ہیں، آخری سانسیں چل رہی ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ ان کو دیکھو، بلایا کہ اللہ کے رسول کو بلاؤ، میں نہیں آ سکتا، آپ قریب آئے، اشارہ کیا کہ آپ قریب آ جائیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر دونوں گھٹنے ٹیک کر آپ کے قریب ہو گئے. حضرت ابو عمارہ بن سکر آخری سانسیں چل رہی ہیں، اپنا پورا جسم اٹھا کر سر جو ہے آپ کے جانوں پر رکھا، آپ کے چہرہ انور کو دیکھ کر مسکرانے لگے اور مسکراتے مسکراتے روح قبض ہو گئی. ہاں، مولانا آزاد نے ایسی کئی واقعات کا ذکر کر کہا کہ یہ معنی ہے کہ صحابہ کرام کے بارے میں جو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ اللہ سے راضی ہوئے. اللہ سے راضی ہونے کا مطلب کیا ہے؟ کہ اللہ کے راستے میں جو تکلیف مصیبت آئی مسکرا کر قبول کیا. انہوں نے کہا کہ یہ سابقون اولون کے حالات پڑھیے کہ احد اور بدر میں خاک و خون میں لوٹ کر جس طریقے سے مسکراتے ہوئے موت کا استقبال کیا، دنیا کا کوئی انسان آرام دہ بستر پر اس طرح موت کو دھر نہیں لگا. یہ توحید کا اثر ہے کہ اللہ کے راستے میں آنے والی تکالیف انسان کے لیے راحت کا سامان بن جاتی ہے، خوشی کا سبب بن جاتی ہے، لذت ایمانی دیتی ہے. ہاں، تو بہرحال یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر توحید ہوگی تو اس سے امید ہوگی، رجا ہوگی، محبت ہوگی. رجا، امید اور محبت جو میں نے 3 لفظ استعمال کیا، اس کے ذریعے سے بندہ اگر اللہ سے امید کرے گا تو قربانی دے گا، نیکیاں کرے گا، اللہ کے راستے میں خرچ کرے گا. بہن اور بھائی کا حصہ مانگنے کی بجائے یہ سوچے گا کہ میں اپنے حصے میں سے ان کو کچھ دے دوں، اللہ مجھے دے گا. ان کا چھیننے کی بجائے اپنا دو. اللہ سے امید رکھے گا. اللہ سے محبت کو حاصل کرنے کے لیے محبت میں بندہ کیا کرتا ہے؟ دنیا کی جو ہے یہ ہلکی پھلکی محبتیں جو ہوتی ہے تو اس کے لیے بولتے ہیں کہ چاند ستارے توڑ رہا ہوگا، تم سے اتنی محبت ہے کہ تمہارے لیے قربان کر دوں گا، وہ دے دوں گا، وہ چھوڑ دوں گا، مر جاؤں گا. یہ جھوٹی محبتیں. اللہ رب العالمین سے اگر انسان کو سچی محبت ہوگی تو وہ صحابہ کرام کا کردار بنے گا کہ اللہ کے راستے میں بڑی سے بڑی تکلیف آ رہی ہے، پورا مال خرچ کر دیا، خوش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ ہوا ہے، اس بات پر دکھ کی کوئی بات نہیں ہے. تو محبت بہت ساری بندگی اور نیکیاں کرواتی ہے. اللہ کا خوف آئے گا تو وہ آدمی گناہ سے بچے گا. دنیا کا کوئی قانون جس گناہ سے نہیں روکتا، اللہ کا خوف روکتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل، اللہ تعالیٰ کے تعلق کی ذات پر انحصار کی بنیاد پر صبر، قناعت، اللہ کا شکر، ایسے ساری بندگیاں اور نیکیاں بندے کے اندر پیدا ہوگی. اور جب توحید والا انسان اس طرح کا بنے گا تو یہ قرآن کی آیت ہم پوری کر لیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تو کیا الم تر کیف ضرب اللہ مثلا، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے کیسے مثال بیان کی کلمۃ طیبہ، کلمہ طیبہ کی، کشجرۃ طیبہ، پاکیزہ درخت سے اس کی مثال دی جس کی اصل، جس کی جڑ زمین میں گہری گڑی ہوئی ہے، اور فرعها فی السماء، اور اس کی شاخ آسمان میں پھیلی ہوئی ہے. تؤتی اکلھا کل حین باذن ربھا، جو اپنا پھل ہر وقت اللہ کے حکم سے دیتی رہتی ہے. توحید اگر آپ کے اندر ہے، کلمہ طیبہ ہے، تو اس کا پھل زندگی میں آپ کو مسلسل ملتا رہے گا، نیکیوں کی شکل میں، اچھائیوں کی شکل میں. ایک توحید والا انسان اچھا آدمی بنے گا، اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہوگا، اپنے پڑوسیوں کے لیے مفید ہوگا، بیوہ یتیم مسکینوں کی مدد کرنے والا ہوگا. ملک کا مسلم غیر مسلم بھی، ہندو بھی، پولیس بھی کہے گا کہ یہ بہت اچھا انسان ہے، دہشت گردی کا الزام اس پر لگا ہی نہیں سکتا. وہ کہے گا کہ یہ محمد کو ماننے والا، توحید کو ماننے والا ہے، یہ کسی بے گناہ کو نقصان پہنچانے والا ہو ہی نہیں سکتا. قتل تو دور کی بات ہے، ناجائز طریقے پہ کسی کو تماچا بھی نہیں مارے گا، کسی کا مال نہیں کھائے گا، خیانت نہیں کرے گا، چوری نہیں کرے گا، اس لیے کہ توحید ہو رہا ہے. توحید ہوگی تو اس طریقے سے انسان کے اندر خوبیاں آئیں گی، ساری اچھائیاں آئیں گی، اور وہ اپنے ملک اور معاشرے کے لیے بہترین انسان ہوگا. اللہ کی قسم اگر ہم سچی توحید والے بن جائیں تو اس ملک میں نہیں پوری دنیا میں لوگ یہ قبول کرنے پر مجبور ہیں کہ مسلمان سچے لوگ ہیں، اچھے لوگ ہیں، اور ان کا دین سچا مذہب ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ وہ ہمیں توحید کے اثرات کو اپنی زندگی میں صحیح انداز میں قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم توحید کے تقاضے، اس کے معنی، اس کے مفہوم، اس کی شرائط کو سمجھیں. اس سے ضد جو ہے کہ توحید کن چیزوں سے خراب ہوتی ہے، ٹوٹتی ہے یا اس کے اندر کمی پیدا ہوتی ہے، بلا کسی اختلاف میں پڑے ہوئے کہ ہم یہ مسئلہ کا وہ مسئلہ، اس کو ضرور سمجھیں. اس لیے کہ اگر توحید ہم نے صحیح نہیں کی تو اللہ کے کامیاب نہیں ہو پائیں گے، دنیا میں ہم کو اللہ کی نعمتیں اور مدد نہیں ملے گی. اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں صحیح توحید کو سمجھنے، اس کے تقاضے کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اسی کے ذریعے سے دنیا اور آخرت میں ہر قسم کے عذاب سے محفوظ رکھے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وصلی اللہ علی نبینا محمد.